فاتحہ پڑھ لیں، سورہ فاتحہ۔ مرید فاتحہ۔ حضرت مرید کر رہا ہے آپ تمام حضرت۔ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم، حق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا، بد مذہب سے بچتا رہوں گا۔ نماز روزے، ہر فرض، ہر واجب کو، سنتوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا۔ ہر گناہ سے، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، بد مذہب کی صحبت، گانے بجانے تماشوں سے بچتا رہوں گا۔ الہی، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے، میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ۔ پیچھے والے آگے والوں کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ لیجئے۔ میں نے اپنا ہاتھ واسطے سے تاج الشریعہ کے غوث پاک کے دست پاک میں دیا۔ الہی مجھے غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو عہد کیا ہے اس پر قائم رکھے، جو وعدہ یہ کیا ہے اور آپ نے جو ابھی اس جلسے کا جو انعقاد ہوا اس میں جو آپ نے مفتی حزاب صاحب سے جو بیان سنا، اس میں حضرت حسنین کریمین کا ذکر ہوا۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے جو ہم نے اور آپ نے مل کے تقریر کی۔ اس میں شریعت کے احکام کی پابندی اور یہ وعدہ حضور تاج الشریعہ کے توسط سے، یہ وعدہ حضور مفتی اعظم اعلیٰ حضرت سے ہوتے ہوئے، مہرانہ کے بزرگوں سے ہوتے ہوئے، کالپی، پھر غوث اعظم، اور یہ وعدہ اللہ و رسول سے کیا ہے کہ شریعت کی پابندی کریں گے تو اصل پیر جو ہے وہ شریعت ہے۔ اس کی پابندی جب ہم سمجھوال ہوئے تو شریعت کے احکام متوجہ ہوئے، اسی کی تجدید ابھی کی، اسی کو ریوائیو کیا، اور آپ نے حسنین کریمین کے واقعات سنے اور بلا پسندی اور صبر و رضا کا جو مظاہرہ ان حضرات نے کیا وہ انہی کا حصہ ہے۔
بس آئین قیامت میں تو بہت طویل گفتگو حضرت استاد زمن نے اس میں فرمائی. اس میں ایک بلا پسندی پر، مصیبت پسندی پر ایک واقعہ آپ نے نقل کیا کہ حضرت سری سختی کو بذریعہ الہام خواب میں بذریعہ الہام ان کو یہ بتایا گیا کہ میں نے دنیا پیدا کی، مخلوق کو پیدا کیا. تو پوچھا کہ کون رب ہے، کس کو دوست رکھتے ہو؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ ہم تجھ کو دوست رکھتے ہیں، تیرے علاوہ اے اللہ کون ہے؟ پھر دنیا پیدا کی تو 9 حصے ادھر ہو گئے، ایک حصہ بچا. پھر آخرت کو پیدا کیا تو اس میں سے ایک حصہ، اے اللہ ہم نہ دنیا پر مائل نہ آخرت پر مائل، ہم تو تیرے چاہنے والے ہیں. وہ اس کے ساتھ میں رہا. باقی حصے 9 حصے آخرت کے خریدار ہوئے. پھر بلائیں پیش کی، مصیبتیں پیش کی، گھبرا کر 9 حصے الگ ہو گئے. اور ایک حصہ اس نے یہ کہا کہ تو زمین و آسمان کے 14 طبق کو مصیبتوں کا ایک، بلاؤں کا ایک طوق بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دے، ہم پھر بھی تیرے ہی چاہنے والے. ان کے بارے میں ارشاد ہوا اولئک اولیاء حقا، یہ ہے میرے سچے دوست. اب یہاں سے ان کی بلا پسندی، مصیبت پسندی، صبر و رضا کا پیکر یہاں سے آپ لوگ دیکھیں بغور. حضرت غالباً ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے سوال ہوا کہ بلا و نعمت میں کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک دونوں برابر ہیں، یعنی نعمت اور بلا دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں برابر ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو پتا چلا، آپ نے فرمایا اللہ ان پر رحم کرے، بلا نعمت سے افضل ہے، کیونکہ نعمت میں نفس کا حص ہے، اور بلا جو ہے وہ خالص، اس پہ جو راضی ہے وہ اللہ کے لیے راضی. بہت سارے آپ نے جب وقت آیا اور جب آپ کو مدینہ شریف میں ولید شاید گورنر تھا، اس وقت آپ کو بلوایا گیا. حضرت عبداللہ زبیر 3 لوگوں کو کہا گیا اس نے کہ اس کی بیعت لے لیں یزید کی. آپ نے پہلے ہی جب بلوایا گیا تو پہلے ہی خیال ظاہر کیا کہ شاید اب سردار نہیں رہے، یعنی حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہو گیا، اب یزید بیٹھ گیا. جب بلایا تو اس نے وہ خط دکھایا. آپ نے فرمایا کہ ہم جیسے اکیلے میں چھپ کر بیعت نہیں کرتے، سب کو بلاؤ، جمع کرو، بیعت لو، پھر ہم سے کہنا.
मरवान वहां मौजूद था। उसने कहा कि अभी मौका अच्छा है, इनसे बैत जाने लगे कि इनसे इसी वक्त बैत ले ले, वरना जब तक के बहुत सारे सर कट नहीं जाएंगे, ये हाथ में नहीं आएंगे, मान जाए तो ठीक है, वरना इनको कत्ल कर दे। आपने फरमाया, ऐ इब्ने ज़रक़ा, तू या ये मुझे कत्ल कर सकता है? तूने बहुत बाजीपन की बात की। आप चले आए। गवर्नर जो था उसने कहा कि मैं इस मामले में, बैत के मामले में मैं उनके साथ में ज्यादती करूं, ये हो नहीं सकता। जिससे मुतालबा होगा हज़रत इमाम हुसैन के खून का, वो क़यामत के दिन बहुत हल्की तोल वाला है। ये तमाम वाक़यात आपने अभी सुने, सब पर यही था कि आपने उस शरीयत के लिए अपनी जान दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर जान दी। लोगों ने बहुत रोका, कोशिश की, लेकिन कूफे वालों ने वादा करा था और ऐसा यकीन दिलाया था कि वो वहां आएंगे तो हजारों लोग हैं, वो बैत होंगे। बाद में वो लोग सब पलट गए और दुनिया की खातिर, दुनिया के लिए उसने और यजीदियों ने अपने ऊपर वो तौक ओढ़ लिया कि क़यामत तक उनकी बुराई, उनकी शनाअत, कबाहत, शकावत बयान होती रहेगी, लोगों को बताया जाता रहेगा। और इमाम हुसैन ने किस लिए जान दी, वो भी लोगों को याद रखना चाहिए। और जब याद रख रहे हैं तो इसी तौर पर शरीयत के दायरे में उसको याद रखें। जो मुहर्रम में किस तरह से क्या कौन कौन सी खुराफात होती हैं, तो वो असल में उनकी याद मनाना नहीं है, बल्कि उनके हुक्म की मुखालफत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको शरीयत पर कायम रखे, मसलके अहले सुन्नत वल जमात पर कायम रखे, मसलके आला हज़रत पर कायम रखे, उसी पर हमारा हश्र फरमाए। और इस महफिल को जो उनके नाम से मंसूब है, इसको कबूल फरमाए और हमारी, आपकी, सबकी तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमाए। हमारी सबकी, आपकी रूहानी जिस्मानी बीमारियों को दूर फरमाए और तमाम जायज मुरादों को पूरा फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही वाली वसल्लम। अब नासिर में तो तकलीफ आगे आप उठाइए मेरे पढ़िए। दुरूसी पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद।
شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہے ان پہ شوکت ناز کرتی ہے، صداقت ناز کرتی ہے، امانت ناز کرتی ہے، حمیت ناز کرتی ہے، مروت ناز کرتی ہے، شہ خوبا پہ ہر خوبی و خصلت ناز کرتی ہے، کریم سے ہے وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے، کریم سے ہے وہ ان پر کرامت ناز کرتی ہے، جانے حسن میں بھی کچھ نرالی شان ہے ان کی، نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے، نبی کے گل پہ گلزاروں کی زینت ناز کرتی ہے، شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، شہنشاہ شہیدہ ہو انوکھی شان والے ہو، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے، بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا، بٹھا کر شان اقدس پہ کر دی شان دو بالا، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، نبی کے لاڈلوں پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، جبین ناز ان کی جلوہ گاہے حسن ہے کس کی، رخ باپ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے، رخ باپ حضرت کی ملاحت ناز کرتی ہے، نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا، نگاہ ناز سے نقشہ بدل دیتے ہیں عالم کا، ادائے سرور خوباں پہ ندرت
नाज करती है अदाए सरवरे खूबा पे नुदरत नाज करती है फिदाई हूँ तो किसका हूँ कोई देखे मेरी किस्मत फिदाई हूँ तो किसका हूँ कोई देखे मेरी किस्मत कदम पर जिस हंसी के जाने तलअत नाज करती है कदम पर जिस हंसी के जाने तलअत नाज करती है खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ खुदा के फजल से अख्तर मैं उनका नाम लेवा हूँ मैं हूँ किस्मत पे नाजा मुझ पे किस्मत नाज करती है